مجھے نہیں معلوم کہ میرے والدین کی کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ ہم بنو میں رہتے تھے اور میری عمر 18 سال تھی۔ اچانک اطلاع آئی کہ ہمارے گھر کچھ لوگ گھس آئے اور میرے ماں باپ کو قتل کر کے چلے گئے۔ اگر میں اس روز چچا کے گھر نہ ہوتی تو شاید ان کے ساتھ میں بھی قتل ہو جاتی۔ خدا جانے مارنے والوں کا میرے والدین کو ختم کرنے میں کیا مفاد تھا۔ انہی دنوں میری منگنی اپنے چچا زاد شہزاد سے ہوئی تھی۔ میرے والد اور چچا اپنے بچوں کی اس خوشی کو پوری طرح منا بھی نہ پائے تھے کہ زندگی نے ایسا روپ دکھا دیا کہ جینے سے نفرت ہو گئی۔ ان کے قتل ہونے کے بعد چچا چچی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے کیونکہ میں اب اکیلی تھی۔ چند دن بعد شہزاد بھی ہمارے یہاں آ گیا۔ اس کے آنے سے مجھے ڈھارس ہوئی اور انتہائی غم کی حالت میں بھی میں خوش رہنے لگی۔ وہ مجھ کو بہت حوصلہ دیتا تھا۔ مجھے والد کے کاروبار کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ یہ معاملات چچا جان نے آ کر سنبھال لیے۔ سارا حساب کتاب دیکھا، مجھ سے بیان حلفی لیا، کچھ کاغذات پر سائن کروائے، پھر کافی رقم میرے نام بینک میں جمع کروائی۔ کہا کہ یہ رقم تمہارے لیے کافی ہے، تم اس کے منافع سے اچھی طرح رہ پاؤ گی۔ ابا جان کا کاروبار فروخت کر کے باقی سرمایہ ڈالروں کی صورت میں اپنے اکاؤنٹ میں بیرون ملک جمع کروا دیا۔ یہ لوگ کچھ ماہ میرے ساتھ رہے۔ جب ذرا غم کم ہوا اور میں کالج جانے لگی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ویزا ہو گیا ہے اور وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ تسلی رکھو، ہم جلد لوٹ آئیں گے اور تم کو لے جائیں گے۔ فی الحال تمہارے ویزے کا مسئلہ ہے، اس لیے ابھی ساتھ نہیں لے جا رہے۔ میرے ساتھ اماں سلامت رہتی تھی۔ یہ عورت میری پیدائش سے بھی پہلے میرے ماں کے ساتھ آئی تھی۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت اماں سلامت نوعمر تھی اور نئی دلہن تھی۔ تبھی ان کے شوہر اور سارا کنبہ فسادات میں مارے گئے۔ یہ وحید ہستی زندہ بچی تو ایک کیمپ سے میرے والدین ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھے تھے۔ والدین کے بعد پہلی بار میں غم سے آشنا ہوئی۔ دل اس غم کو سہ نہیں پا رہا تھا کہ چچا چچی نے بھی امریکہ جانے کا منظر سنا دیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ میرے اپنے تھے جو اس غم میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ بولے بڑی مشکل سے ویزا ملتا ہے اور ہمارا ویزا لگ گیا ہے۔ شہزاد بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی چھوڑ کر گئے یا ابھی شادی کر دی تو پھر یہ امریکہ نہیں جا سکے گا۔ اس دن میں نے سوچا تھا اے کاش میں بھی اپنے والدین کے ساتھ مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں طرح طرح کی تسلیاں دے رہے تھے۔ بالآخر میں نے ان کے جانے پر سمجھوتا کر لیا۔ جس دن وہ جا رہے تھے میں بری طرح رو رہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے شہزاد سے کہا میں اکیلی نہیں رہ سکتی، تم مت جاؤ، میری خاطر رہ جاؤ۔ آپ سب لوگوں کے جانے کے بعد مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگے گا۔ اس نے کہا جب میں کچھ دنوں بعد آؤں گا تو ہم اس گھر کو بیچ دیں گے اور نیا گھر لے دوں گا۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مکان کے بکنے کا انتظار کریں، اس میں وقت لگتا ہے۔ زہدہ یقین رکھو میں جلد چکر لگاؤں گا۔ وہ مجھے میٹھی میٹھی تسلیاں دے کر چلے گا۔ 2 ماہ گزر گئے اور انہوں نے مجھے صرف ایک فون کیا، کوئی خط وغیرہ نہیں لکھا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ ان دنوں میری سہیلی فضیلہ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ اس کا گھر ہمارے برابر تھا۔ وہ روز رات کو آ جاتی اور میرے کمرے میں سوتی۔ صبح ہم اکٹھے کالج جاتی۔ رفتہ رفتہ فضیلہ کی وجہ سے میرا دھیان پڑھائی میں لگ گیا۔ امی مجھ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، یہ ان کا خواب تھا، یا پھر ایک اور بڑی اور با اثر افیسر بنوں۔ میں نے بھی اپنی والدہ کی خواب کی خاطر پڑھائی میں دل لگا لیا۔ CSS تو نہ کر سکی مگر وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ فضیلہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ بھی نہ کر پاتی۔ اس نے تو میرا اتنا خیال کیا کہ میں والدین کے غم کو بھی بلانے لگی۔ انہی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ سارا دن ساتھ گزرتا، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کہیں جانا ہوتا تو ساتھ جاتے۔ کالج میں لڑکیاں سوال کرتی کیا تم بہنیں ہو؟ ہم جواب دیتے کہ ہاں ہم بہنیں ہیں۔ ایک دن فضیلہ نے یہ کہہ کر امید پر بجلی گرا دی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس امریکہ جا رہی ہے۔
میں نے افسردہ ہو کر کہا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ پیاری بہن، تم تو مجھ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے اس کی منت کی۔ وہ بھی وہی باتیں کہنے لگی جو چاچی اور شہزاد امریکہ جاتے وقت مجھے سے کہہ رہے تھے۔ خوبصورت اور تصوراتی تسلیہ، میں جلدی لوٹ آؤں گی، ابو کو چانس ملا ہے اور بھائی نے سارا انتظام کر لیا ہے، جاتے ہی تم کو فون کروں گی اور خط بھی لکھوں گی۔ فضیلہ، سب کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بے وفا ملک ہے، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے رو کر التجا کی، مگر اسے جانا تھا، سو وہ چلی گئی۔ جب وہ جا رہی تھی میں سوچ رہی تھی، خدا را، اب میں کیوں کر زندہ رہ پاؤں گی؟ میرا یہ سہارا بھی چھن گیا۔ اب والدین یاد آتے تو رات کو اٹھ کر روتی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے، فضیلہ کا بھی خط نہ آیا، وہ بھی وہاں جا کر مجھے بھول گئی۔ صرف اماں سلامت ایک ہستی تھی جو ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو ان کا کوئی تھا اور نہ میرا۔ کسی دن میں بغیر ناشتے کے کالج چلی جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ان کو مجھ سے سچی محبت تھی، انہوں نے مجھ کو پالا تھا، گود میں کھلایا تھا، وہ بے آسرا ہونے کا دکھ سمجھتی تھی۔ میں سوچتی اگر میرے والدین نے اماں سلامت کو اپنے پاس پناہ دینے کی نیکی نہ کی ہوتی تو آج میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہ رہ پاتی۔ ایک روز جب میں کالج سے لوٹی، ایک نیلا لفافہ میرا منتظر تھا۔ یہ شہزاد کا خط تھا، لکھا تھا، معاف کرنا، تم کو خط لکھنے میں بڑی دیر ہو گئی، یونیورسٹی میں داخلہ بڑی مشکل سے ملا ہے، وہاں میں مصروف ہو گیا تھا، آج سمسٹر پاس کر لیا ہے، بہت خوش ہوں۔ آج احساس ہوا کہ شہزاد مجھے نہیں بھولا ہے، بس وہاں کی زندگی ہی ایسی ہو گئی کہ وقت ہی نہ ملا۔ آج مجھے فضیلہ شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو سہیلی نہیں بنایا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو لڑکی دن رات میرے ساتھ ہوتی تھی، مجھ کو دیکھے بغیر جو زندہ نہ رہ سکتی تھی، وہ مجھے بھلا دے گی؟ چاچی کے ساتھ فضیلہ کو بھی کئی خط لکھے، اس نے جواب نہ دیا تھا۔ یوں سالوں گزر گئے، ایک روز سنا کہ فضیلہ آئی ہے، دل کے سب شوق تازہ ہو گئے۔ شہزاد نے بھی جب سے کیا تھا صرف 3 خط لکھے تھے، فون بھی 1-2 بار آیا، پھر اس نے فون نہ کیا تھا۔ میری روح اپنوں سے ملنے کو ترس رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں چلتا گیا، میں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا اور ایک بزرگ وکیل کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ صبح کی گئی رات کو گھر آتی تھی۔ اب مجھے کافی اعتماد آ چکا تھا۔ فضیلہ پاکستان آئی مگر مجھ سے ملنے نہ آئی۔ میرا دل بھرا آیا، کچھ دن خود کو روکے رکھا، پھر ایک دن میں اس کو ملنے چلی گئی۔ پارٹ 2 کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔